دفعتاً اس کی حساس سماعت سے کسی کے نرم تلے والے جوتوں کی ہلکی ہلکی آہٹ ٹکرانے لگی۔ کوئی راہداری میں چلتا ہوا اسی کوٹھڑی کی طرف آ رہا تھا۔ یہ آواز ہر لمحے بلند اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ پھر یہ آہٹ یکایک رک گئی، کسی کی بڑبڑاہٹ سنائی دی اور کپڑوں کی سرسراہٹ فضا میں منتشر ہو گئی۔ چابیاں جھنجھنائی اور تالا کھلنے کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ پھر سلاخدار دروازہ کھل گیا۔ برے چوہے میں ملبوس ایک بارش آدمی کوٹھڑی میں داخل ہوا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں سیاہ عصا تھا جس پر چاندی کی مٹھ چمک رہی تھی۔ وہ کوٹھڑی کے کھلے دروازے میں منتظر کھڑا تھا۔ سرپوش کی وجہ سے اس خضر صورت شخص کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ اس کا بایاں ہاتھ چوہے میں چھپا ہوا تھا۔ محافظ نے کوٹھڑی کے دروازے سے ایک قدم ہٹتے ہوئے شہزاد کو مخاطب کیا۔ مولانا تشریف لے آئے ہیں۔ شہزاد اٹھ بیٹھا اور چارپائی سے ٹانگیں لٹکا دی۔ اس کی پشت دیوار کی سمت میں تھی اور اس کی آنکھیں بارش آدمی پر جم گئی تھی۔ وہ پتھر کے بے جان لیکن پراسرار بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ مولوی صاحب، محافظ نے کہا، آپ کے پاس صرف 5 منٹ ہیں۔ اس کے بعد تالا لگنے کی آواز سنائی دی۔ بارش آدمی نے اس بات میں سر ہلایا۔ شہزاد نے اسے اشارے سے اپنے پہلو میں چارپائی پر بیٹھنے کی پیشکش کی۔ شکریہ، نووارد نے کہا۔ وہ آسا کو اس انداز میں تھامے ہوئے تھا جیسے وہ کوئی ایسی امتحانی نلی ہو جسے کسی سیال کے چٹک جانے کا اندیشہ ہو۔ وہ اسی حالت میں بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ سخت تھا اور نقش و نگار گویا چہرے پر منجمد ہو گئے تھے۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں انسپیکٹر شہزاد کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے بالائی لب پر پسینے کی بوندیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں بچا لیا جائے میرے بچے؟ بزرگ صورت شخص نے پوچھا۔ یہ ایک ذاتی نوعیت کا سوال تھا لیکن مولوی صاحب کی آواز خاصی بلند تھی۔ یقیناً، شہزاد نے جواب دیا۔ کون ایسا نہ چاہے گا؟ بہت خوب۔ کیا تم جانتے ہو کہ ضمیر کا امتحان کس طرح لیا جاتا ہے؟ کیا تمہارے نزدیک توبہ کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ تھوڑی سی۔ مولوی صاحب، میں جانتا ہوں میرے بچے، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ جی ہاں، شہزاد نے بغیر کسی جذبے کے کہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ بزرگ صورت شخص جلدی سے پیچھا چھوڑ دے تو وہ مرنے سے پہلے ایک سگریٹ تو ضرور پی سکتا ہے۔ کیا تم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرو گے؟ در حقیقت میں ان گناہوں سے ناواقف ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم قتل کی اس واردات سے آغاز کرتے ہیں۔ میں نے کوئی قتل نہیں کیا۔ اب تک کتنے آدمی تمہارے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں؟ کیا جنگ میں ہلاک ہونے والوں سمیت؟ نہیں، جنگ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر میں نے کوئی قتل نہیں کیا۔ دوران جنگ کسی کو ہلاک کرنا گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ امن کی حالت میں قانون یہ کہتا ہے کہ میں قاتل ہوں، لیکن در حقیقت میں نے قتل نہیں کیا۔ تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے مولانا؟ کیا تم اپنی سزائے موت کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ ہاں، شہزاد نے جواب دیا۔ وہ اپنے گھٹنوں کو گورنے لگا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال فوراً ہی آ گیا تھا کہ یہ باتیں تو رات بھر ختم نہیں ہوگی۔ دراصل، مولوی نے ہچکچاہٹ سے کہا، اس معاملے میں ٹھیک ہے مولانا، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے اس شخص کو قتل کیا ہے۔ شہزاد نے پیچھا چھڑانے کے لیے جھوٹ بولا اور اپنی میلی کچیلی پتلون کا مولانا کے بے داغ چوہے سے موازنہ کرنے لگا۔ کیا تمہیں کسی کی املاک حاصل کرنے کی خواہش تھی؟ نہیں، شہزاد نے جواب دیا۔ کبھی چوری کی ہے؟ نہیں۔ ناجائز حرکات؟ نہیں مولوی صاحب۔ جذباتی حرکات؟ ہاں، خیالی اور عملی دونوں ہی طرح، شہزاد نے جواب دیا۔ کتنی بار؟ شہزاد نے فوری طور پر اندازہ لگانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ معلوم نہیں، کئی مرتبہ۔ بارش آدمی نے اس بات میں سر ہلایا۔ حسد، بے جا غرور اور ایسے ہی دوسرے جذبات رکھتے ہو؟ نہیں مولانا، شہزاد نے اس بار بلند لہجے میں جواب دیا۔ داڑھی والے شخص اس کی طرف جھک گیا تو شہزاد نے بغور دیکھا۔ اسے مولوی کے دانتوں پر تمباکو کے دبے صاف نظر آنے لگے تھے اور اس کے نتھروں سے ایک قیمتی سینٹ کی بو ٹکرانے لگی۔ پھر مولوی نے سرگوشی کی، تم ایک بہت بڑے جھوٹے ہو۔ شہزاد اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاؤں زمین سے ٹکرائے۔ اس کے ہاتھوں نے غیر ارادی طور پر یوں حرکت کی جیسے وہ ایک گوسا اس بزرگ صورت شخص کے جبڑے پر مارنا چاہتا ہو، لیکن مولوی جس طرح جھکا ہوا تھا اسی حالت میں بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ شہزاد کی کن پٹیاں غصے سے سلگ اٹھی کیونکہ مولوی مسکرا رہا تھا۔ مولوی کی یہ حرکت سرپوش کی وجہ سے دروازے کے دوسری جانب کھڑے محافظ نہ دیکھ سکے، لیکن شہزاد اس کی مسکراہٹ کو خوب اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ قانون اس کے ساتھ آخری مذاق کر رہا تھا اور یہ مذاق تمباکو سے زرد دانتوں والے ایک مسکراتے ہوئے ناتواں بزرگ کی شکل میں اس کے سامنے موجود تھا۔ برے چوہے والے شخص نے سرگوشی کی، تم کوئی مولوی نہیں ہو۔ شہزاد غرایا، اور تم بھی کوئی پارسا نہیں ہو۔ مولوی کا لہجہ بھی ناخوشگوار تھا۔ اپنی آواز دھیمی رکھو۔ کیا تم اپنی زندگی نہیں بچانا چاہتے؟ شہزاد اس سیاہ عصا کو گورنے لگا جس پر چاندی کی مٹھ چمک رہی تھی اور اس کے نچلے حصے میں ایک سیاہ بٹن نظر آ رہا تھا۔ ایک سیاہ بٹن؟ اس نے حیرت سے سوچا۔
یہ کیسا آسا ہے؟ سنو، مولوی کی تیز سرگوشی ابری، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کیا تم زندہ رہنا چاہتے ہو؟ شہزاد کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ الفاظ اس کے دل و دماغ میں پیوست ہو گئے ہوں۔ یقیناً، اس نے جواب دیا۔ گھٹنوں کے بل جھک جاؤ، مولوی نے سرگوشی کی۔ جلدی۔ شہزاد کسی سحر زدہ شخص کی طرح گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ چارپائی اس کے سینے کی سطح کے برابر تھی اور اس کی تھوڑی درویش نما شخص کے سرپوش کے نچلے حصے سے چھو رہی تھی۔ آسا آہستہ آہستہ اس کے سر کی طرف حرکت کرنے لگا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر چمکدار مٹھ کی طرف دیکھا جہاں ایک چاندی کی کیل نظر آ رہی تھی۔ مولوی کا ہاتھ مٹھ کے نچلے حصے میں لگے ہوئے بٹن پر جمع ہوا تھا۔ یوں جھک جاؤ کہ محافظ تمہیں میرے آسا کو بوسہ دیتے ہوئے محسوس کرے۔ اس میں ایک سیاہ ٹکیا ہے، اس ٹکیا کو اپنے دانتوں سے نکال لو۔ چلو جلدی کرو، خیال رہے کہ تمہارے دانت اس ٹکیا میں پیوست نہ ہونے پائیں۔ شہزاد نے منہ کھولا اور مٹھ کے نچلے حصے میں دکھائی دینے والے بٹن کو دانتوں میں دبا لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ محافظوں سے اوٹ دینے کے لیے اس پراسرار شخص نے اپنا لبادہ تھوڑا سا پھیلا لیا تھا۔ ٹکیا عصا کی مٹھ سے نکل کر اس کے دانتوں میں دب گئی۔ یہ ایک سخت ٹکیا تھی۔ شہزاد نے سوچا شاید پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے۔ ٹکیا کا خول نہ کاٹ دینا۔ درویش سانپ کی طرح پھنکارا۔ اسے اپنے منہ کے کسی کونے میں دبا لو۔ جب تمہارے سر کو جکڑنے کے لیے آہنی خول پہنایا جائے گا تو اس ٹکیا کو پوری قوت سے چبا کر نگل لینا، اسے پہلے ہرگز نہ چبانا، سمجھ گئے؟ شہزاد نے ٹکیا اپنی زبان پر رکھ لی۔ پراسرار شخص کے ہونٹوں پر اب خفیف سی مسکراہٹ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس انوکھے درویش کو گورنے لگا۔ اسے حیرت تھی کہ آخر اس کی زندگی کے سب سے بڑے بڑے فیصلے یکدم کیوں ہو رہے ہیں، جبکہ اس کے پاس غور کرنے کا وقت بھی باقی نہیں رہ گیا ہے۔ اس نے ٹکیا کو زبان کی نوک سے چھو کر سوچا کیا یہ زہر ہے؟ اس کے ذہن میں فوراً ہی یہ خیال پیدا ہوا، لیکن فوراً ہی اس کے ذہن سے نکل گیا کیونکہ کسی کو اسے زہر دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کیا میں اسے تھوک ڈالوں؟ اگر ایسا کروں تو کیا ہوگا؟ آخر اس میں نقصان بھی کیا ہے؟ کیسا نقصان؟ اس کے ذہن پر خیالات کی یورش ہو گئی۔ شہزاد نے ٹکیا کو دانتوں سے دور رکھتے ہوئے اس کا ذائقہ محسوس کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک بے ذائقہ ٹکیا تھی۔ مولوی اب اس پر جھکا ہوا کوئی آیت پڑھ رہا تھا۔ شہزاد نے ٹکیا کو زبان کے نیچے دبا لیا۔ وقت ہو گیا۔ محافظ کی آواز نے انہیں چونکنے پر مجبور کر دیا۔ خدا تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے میرے بچے، مولوی نے بلند آواز میں کہا۔ اس نے عصا کو شہزاد کی طرف بڑھایا جسے اس نے چوم لیا۔ مولوی دھیمی آواز میں بولا، پھر ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے نرم تلووں والے جوتے سے تھپ تھپ چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں عصا تھا اور بایاں ہاتھ چوہے میں چھپا ہوا تھا۔ شہزاد نے دایاں ہاتھ چارپائی پر رکھا اور اس کے سہارے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا منہ لعاب سے بھر گیا تھا۔ اس نے جلدی سے تھوک نگل لیا اور کوشش کی کہ ٹکیا حلق میں اترنے نہ پائے۔ ٹکیا کو زبان تلے دبائے اس نے سلاخدار دروازے کی طرف دیکھا۔ شہزاد، محافظ نے کہا، چلو وقت ہو گیا ہے۔ سلاخدار دروازہ کھلا ہوا تھا اور دونوں محافظ شہزاد کے اطراف میں کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک طویل القامت بھورے بالوں والا شخص راہداری میں کھڑا تھا اور موت کے کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ پراسرار درویش نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ شہزاد نے ایک بار پھر تھوک نگلا اور ٹکیا کو احتیاط سے زبان کے نیچے دبا کر دونوں محافظوں کے درمیان چلتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا جہاں اس کے لیے بجلی کی کرسی تیار تھی۔ اسے مردہ دیکھنے کے لیے قانون نے جو وقت مقرر کیا تھا وہ سر پر آ پہنچا تھا۔ احمد کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ 7 سال کے عرصے میں 4 آدمیوں کو سزائے موت دی گئی تھی اور ایسا اس قدر اچانک ہوتا تھا کہ وہ حیران رہ جاتا تھا۔ جب بھی کسی کو بجلی کی کرسی پر بیٹھنے کی سزا سنائی جاتی تو اسے اور اس کے ساتھیوں کو خاص طور سے ہدایت کی جاتی کہ وہ پاور باکس کو اچھی طرح چیک کر لیں۔ یہ ضابطے کی ایک کارروائی ہے۔ اسے کہا گیا تھا تم نے موت کی کرسی کو گزشتہ 3 سال سے استعمال نہیں کیا ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ تم اس کی کارکردگی کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ۔ اور احمد نے محسوس کیا کہ برقی نظام پوری طرح کام نہیں کر رہا ہے۔ اس کا زرد چہرہ بورے ریگولیٹر کی طرف جھک گیا۔ کرکیوں سے اس نے شیشے کے اس پردے کی طرف بھی دیکھا جو کنٹرول اور چیئر روم کے درمیان حد بندی کرتا تھا۔ اس نے اسٹارٹر کو دبایا اور برقی آفرین کی ہلکی ہلکی بنبناہٹ سے سنائی دینے لگی۔ تیز زرد روشنیاں یکا یک مدھم پڑ گئی اور برقی رو کرسی کی دانت میں سرایت کرنے لگی۔ اس نے منفی انداز میں سر کو جنبش دی اور برقی رو کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ برقی آفرین کی بنبناہٹ مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ غالباً اس سزائے موت میں ہی کوئی گڑبڑ ہے، اس نے سوچا۔ اس برقی مشین کو پورے 3 سال بعد استعمال کرنے کی نوبت آئی ہے۔ بعض اوقات عرصے تک استعمال نہ کرنے سے تاروں میں کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ احمد اس سے پہلے 4 آدمیوں کو برقی کرسی پر بٹھا کر موت سے ہمکنار کر چکا تھا اور یہ پولیس آفیسر اس کا 5واں شکار تھا۔ کیا کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے؟
ایک آواز سنائی دی اور وہ چونک کر دروازے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک سیاہ بالوں والا ناٹک قد کا آدمی نظر آیا۔ اس کے جسم پر سیاہ سوٹ تھا اور اس کے دائیں ہاتھ میں دانت کا ایک برا اٹیچی تھا۔ وہ کنٹرول کے قریب ہی کھڑا تھا۔ کیا مشین میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے؟ نووارد نے ایک بار پھر دھیمی آواز میں پوچھا۔ تم کچھ جانی حالت کا شکار محسوس ہو رہے ہو؟ تمہارا چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، احمد نے ناگواری سے کہا۔ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اجنبی کی ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ ابھر آئی، لیکن وہ اس کے سخت سوال سے ذرا بھی متاثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیلر کے دفتر سے تمہیں میرے بارے میں یقیناً بتا دیا گیا ہوگا، وہ پراسرار شخص بولا۔ احمد نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے اطلاع دے دی تھی۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر مشین کی طرف متوجہ ہو گیا تاکہ اسے آخری بار چیک کر کے مطمئن ہو جائے۔ وہ ابھی 1 منٹ میں یہاں پہنچنے والا ہے۔ احمد نے ووٹ میٹر پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ ہم جس جگہ موجود ہیں یہاں سے منظر اچھی طرح دکھائی نہیں دیتا۔ اگر تم شیشے کے پردے کے قریب چلے جاؤ تو بہتر طور پر دیکھ سکو گے۔ شکریہ، سیاہ بالوں والے شخص نے کہا، لیکن اس نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ وہ اس وقت تک بے حس و حرکت کھڑا رہا جب تک احمد ایک بار پھر موت کے کھلونوں کی طرف متوجہ نہیں ہو گیا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ جلدی اس کی نگاہ برقی آفرین کے نیچے لگے ہوئے پرزوں پر جم گئی۔ پراسرار شخص کے ہونٹ متحرک ہو گئے لیکن آواز نہ نکلی۔ وہ 0 بلب گن رہا تھا۔ 1 2 3 4، ہاں یہی ہے، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ اس نے اپنا سٹیل کا اٹیچی برقی آفرین کے نچلے حصے کے قریب اس طرح رکھ دیا کہ وہ 5 پرزے چھونے لگا۔ یہ پرزہ دوسرے 4 پرزوں کی بنسبت چمکدار اور نمایاں تھا۔ یہ سٹیل کا بنا ہوا نہیں تھا بلکہ ایک طاقتور مقناطیس تھا جس سے مشین کی قوت بڑھائی جاتی تھی۔ سیاہ بالوں والے اس پراسرار شخص نے سرسری نگاہ سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی نگاہ احمد پر سے ہوتی ہوئی چھت پر گئی اور وہاں سے پھسلتی ہوئی چیئر روم کے شیشے پر مرکوز ہو گئی۔ وہ بظاہر تو موت کی کرسی کو دیکھ رہا تھا لیکن اس کا پاؤں غیر محسوس انداز میں اپنے اٹیچی کی طرف سرک رہا تھا۔ اس نے اٹیچی پر جوتے کی نوک سے دباؤ ڈالا حتیٰ کہ اٹیچی چمکدار پرزے کو دبانے لگا اور پرزہ انچ کے 8ویں حصے کے برابر دس گیا۔ ایک خفیف سی کلک کی آواز سنائی دی اور وہ شخص اٹیچی کے پاس سے ہٹ کر ٹہلتا ہوا شیشے کے پردے کی طرف بڑھ گیا۔ احمد کو کلک کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ اس نے بورڈ کے ایک مخصوص ڈائل سے نگاہ اٹھاتے ہوئے اس شخص کی طرف دیکھا۔ کیا تم محکمہ خفیہ سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، سیاہ بالوں والے نے سرسری لہجے میں جواب دیا اور گہری توجہ سے موت کی کرسی کو دیکھنے لگا جس پر ایک شخص کو بٹھا کر اس کے جسم میں برقی رو دوڑائی جانے والی تھی۔ اس وقت وہ جس کمرے میں موجود تھے اس سے 2 کمروں کو چھوڑ کر جیل کا ڈاکٹر کانچ کے ایک گلاس میں پانی اڈیل رہا تھا۔ چند لمحے پہلے وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اور ریسیور رکھنے کے فوراً ہی بعد اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکال لی تھی۔ اس کا مخاطب جیل کا جیلر تھا۔ جب جیلر نے اسے بتایا تھا کہ انسپیکٹر شہزاد کا پوسٹ مارٹم اس سے نہیں کرایا جائے گا تو وہ غصے اور حیرت سے چیخ پڑا تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ شہزاد میں بعض غیر معمولی صلاحیتیں ہیں، جیلر نے کہا۔ تحقیق کے ایک سائنسی ادارے نے اس کی لاش کا مطالبہ کیا ہے۔ مجھ سے یہ سوال مت کرنا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں بھی تمہاری ہی طرح اس معاملے سے ناواقف ہوں۔ بہرحال مجھے توقع ہے کہ تم اس بات کو محسوس نہیں کرو گے۔ محسوس نہیں کروں گا؟ ڈاکٹر نے گلاس سے ایک گھونٹ لیتے ہوئے زیر لب کہا اور اس کے نقش و نگار سے سختی جھلکنے لگی۔ وہ 30 سال سے اس جیل میں ڈاکٹر کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اس نے بجلی کی کرسی پر بٹھائے جانے والے آدمیوں کا پوسٹ مارٹم کیا تھا اور اسے معلوم تھا کہ قانون کی کتابیں خواہ کچھ ہی کیوں نہ کہتی ہوں لیکن کرسی پر بیٹھنے والا کوئی بھی شخص برقی رو سے ہلاک نہیں ہوتا بلکہ اس کا وہ نشتر مجرموں کو موت سے ہمکنار کرتا ہے جسے وہ پوسٹ مارٹم کرتا ہے۔ برقی رو سے صرف انسانی جسم شل ہو جاتا ہے اور مفلوج حالت میں جسم اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ پوسٹ مارٹم سے پہلے اپنے نشتر سے مجرم کو موت کے منہ میں پہنچا دے۔ پوسٹ مارٹم کے وقت انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس طرح اپنی دانست میں اب تک وہ 13 آدمیوں کو ٹھکانے لگا چکا تھا لیکن 14 مجرم کو اس سے چھینا جا رہا تھا۔ آخر کیوں؟ یہ خیال اس کے دماغ اور احساس کو آنچ دیتا رہا لیکن وہ کسی فیصلے پر پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر کو اس حقیقت کا احساس 13 سال قبل ہوا تھا جب اس کے نشتر نے مفلوج شخص کے دل میں شگاف بنایا تو اس کا پورا جسم متحرک ہو گیا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس ختم کیا اور بے پرواہی سے کندھے اچکا کر میڈیسن کیٹ کی طرف بڑھ گیا لیکن ایک خیال بار بار اس کے ذہن پر نشتر زنی کر رہا تھا کہ آخر اس شخص کے ساتھ یہ خصوصی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس نے آخری بار جب قیدی کا معائنہ کیا تھا تو محسوس ہوا تھا کہ وہ بے انتہا قوت برداشت کا مالک ہے۔ تکلیف اس کے نزدیک غالباً کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ انسپیکٹر شہزاد ہر اعتبار سے نارمل تھا۔
इंस्पेक्टर शहजाद अपनी कोठरी से निकलकर राहदारी में चल रहा था। चेयर रूम राहदारी के आखिरी हिस्से में वाक़ था। अगरचे कोठरी और चेयर रूम में ज्यादा फासला नहीं था, लेकिन उस वक्त शहजाद ने इस चंद गज के फासले को कई मील समझकर पूरा किया। दोनों मुहाफिज उससे 2 कदम पीछे पीछे चल रहे थे। वो खुश थे कि आम मुजरिमों की तरह शहजाद चीख नहीं रहा है। दूसरों को तो वो घसीट घसीट कर हाँप जाते थे। शहजाद ने एक बार भी पलट कर उनकी तरफ नहीं देखा था। उसकी तमाम तर तवज्जो उस टिकिया पर मरकूज थी, जिसकी वजह से उसका मुंह बार बार थूक से भर जाता था। वो थोड़े थोड़े वक्फे से थूक निकल रहा था। उसे हैरत थी कि वो इन उबकाइयों को किस तरह रोकने में कामयाब हो रहा है, जिनकी वजह से उसे शदीद कोफ्त हो रही थी। टिकिया की वजह से उसकी जुबान शल हो गई थी और अब वो यकीन से नहीं कह सकता था कि टिकिया उसकी जुबान के नीचे दबी हुई है या थूक के साथ हलक से नीचे उतर गई है। एक बार उसका हाथ गैर इरादी तौर पर उठा, लेकिन उसने फौरन ही उसे गिरा दिया। वो किसी को इस टिकिया की तरफ मुतवज्जे नहीं करना चाहता था। उसने थूक और टिकिया की तरफ से तवज्जो हटा ली और सोचने लगा कि वो एक कानून का मुहाफिज था, लेकिन अब कानून और मुल्क भर के कानून नाफिज करने वाले उसके दुश्मन हो गए हैं। चेयर रूम का दरवाजा खुला हुआ था। वो उस खुले दरवाजे में कदम रख चुका था। अब वो एक ऐसे कमरे में था जहां मौत का बसेरा था। वो खुद बखुद मौत की कुर्सी पर बैठ गया। उसने जिंदगी में ये सोचा तक न था कि कभी ऐसा मौका आया तो वो यूं बेधड़क बिजली की कुर्सी पर भी बैठ सकता है। उसने दोनों हाथ बांध कर अपनी गोद में रख लिए। अगर मुहाफिजों में से किसी को इस बात का इल्म होता कि शहजाद के बाजों को जबरदस्ती इधर उधर नहीं किया जा सकता, तो शायद वो उसे बेहोश करके चेयर रूम तक लाते। लेकिन शहजाद तो खुद ब खुद उनकी मेहनत बचा रहा था। वो जो कुछ चाहते थे शहजाद खुद ब खुद वैसा ही करता जा रहा था। उसे पेशाब की शदीद हाजत महसूस हो रही थी। उसके सर के बिल्कुल ऊपर एक एग्जॉस्ट फैन घूम रहा था और उसकी बुनबुनाहट बड़ी खौफनाक महसूस हो रही थी। कुर्सी के अतराफ में दोनों मुहाफिज ऐस्तादा थे। शहजाद ने दोनों हाथ कुर्सी के बाजुओं पर रख लिए और मुहाफिजों ने उसकी कलाइयां दाती पट्टियों से कस दी। फिर उसके सीने पर भी एक दाती पट्टी बांध दी गई और दोनों मुहाफिज टांगों के शिकंजे में कसने लगे। शहजाद इस अंदाज में खामोश बैठा रहा जैसे वो उनकी मदद कर रहा हो। अब तक उसने एक बार भी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिसे अंदाजा होता कि वो मौत से खौफजदा है। हर मुहाफिज उसे तारीफी निगाह से देख रहा था। जेलर की आंखों में भी उसके लिए एहतराम के जज्बात थे। एक मुहाफिज ने शहजाद के सर पर फौलादी खोल पहनाकर उसकी गर्दन को शिकंजे में जकड़ दिया। कैदी अब गर्दन को हरकत नहीं दे सकता था। उसे ऐसी कोई जरूरत भी नहीं थी। वो सिर्फ जुबान को हरकत देना चाहता था और जबड़े बिछे हुए होने के बावजूद जुबान को मुतहरक करने में कामयाब हो गया। उसने आंखें बंद कर ली और जुबान के नीचे से टिकिया उसके दांतों में पहुंच गई। फौलादी टोपी में कई पट्टियां थी। उन्हें बारी बारी कस दिया गया। फिर एक पट्टी को खींच कर बांधा गया तो शहजाद का सर कुर्सी की पुश्तगाह से टिक गया और उसे अपनी पेशानी पर दांत की पट्टी का शदीद दबाव महसूस हुआ। उसकी कनपट्टियां सुलग उठी थी। शहजाद ने टिकिया को 2 दाढ़ों के दरमियान जुबान की मदद से फंसा लिया। अब वक्त आ गया था कि दांतों को टिकिया में पेवस्त करके उसके खोल को काट दिया जाए। उसने पूरी कुव्वत से टिकिया को दांतों तले दबाया। इस दौरान मुंह थूक से भर गया था। उसने थूक निकला तो लौब के साथ टिकिया भी उसकी हलक में उतर गई। उसे अपनी गर्दन की अकबी हिस्से में शदीद ठंडक का एहसास हुआ, जैसे मौत ने अपना ठिठरा हुआ पंजा उसकी गुद्दी पर रख दिया हो। टिकिया जैसे ही बेने में पहुंची, शहजाद को यकायक शदीद गर्मी का एहसास हुआ और ये एहसास यकसर खत्म हो गया कि उसे मौत से हमकिनार करने के लिए बिजली की कुर्सी पर बिठाया गया है। उसने आंखें खोल दी। वो हैरान था कि अभी तक उसे बरकी रोज झटका क्यों महसूस नहीं हुआ। उसने आंखों की गर्दिश से माहौल का जायजा लिया। मुहाफिज खामोश खड़े थे जैसे पत्थर के मुजस्मे हो। सामने जेलर था। उसके पीछे एक मिनिस्टर के साथ सख्त चेहरे वाला एक और शख्स भी नजर आ रहा था जो इंस्पेक्टर शहजाद के लिए अजनबी था। क्या तुम जिंदगी के इन आखिरी लम्हात में कुछ कहना चाहते हो? जेलर ने कहा। शहजाद ने सर को मनफी जुम्बश देना चाही लेकिन नाकाम रहा। उसे कुर्सी पर बिठाकर गोया मुकफल कर दिया गया था। वो जरा सी हरकत भी नहीं कर सकता था। वो हैरान था कि जिस्म की ये मफलूज हालत आहरी पट्टियों की वजह से है या उस टिकिया की मरहून बिद्दत है जो उसने पुरस्रार दरवेश से हासिल की थी। दफातन नरम नरम गरम गरम अंधेरे ने उसके हवास को निगलना शुरू कर दिया। बिजली की कुर्सी को कंट्रोल करने वाला अहमद स्विच बोर्ड के सामने बेहिसो हरकत खड़ा था। वो इस स्याह बालों वाले शख्स को बिल्कुल भूल गया था जिसे शहजाद की मौत का मंजर देखने की खास तौर से इजाजत दी गई थी। उसने जेलर की तरफ देखा जिसका एक इशारा उसके दाएं हाथ को बेकानगी अंदाज में हरकत करने पर मजबूर कर देता था। ये पहली मौत थी जिसका मंजर जेल के चंद जिम्मेदार अफराद देख रहे थे और वहाँ कोई अखबारी नुमाइंदा भी मौजूद नहीं था। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था।
چند اخباری نمائندے خصوصی طور پر موجود ہوتے تھے اور اگلے روز ان کی جمائی ہوئی سرخیاں جیل کے ذمہ دار افراد کی کارکردگی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اگلے روز شہزاد کی موت کے بارے میں ایک معمولی سی خبر شائع ہوگی جس میں کسی شخص کی کارکردگی کو نہیں سراہا جائے گا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ بالکل بے حس و حرکت تھا۔ اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ دانستہ تاخیر کر رہا ہو، یا پھر ممکن ہے احمد کے لیے وقت کی رفتار تھم گئی تھی۔ شہزاد کا جسم بھی ساکت تھا۔ اس نے بغور دیکھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو گیا ہو۔ اس کی آنکھیں سختی سے بند تھی اور ہاتھ پیروں میں ذرا بھی ایٹھن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کنٹرول آفیسر نے سوچا کہ وہ ابھی چند لمحے بعد اس مدہوش آدمی کو چونکا دے گا۔ پہلے تو خفیف سی برقی رو اس کے جسم تک پہنچے گی، پھر برقی رو کا شدید جھٹکا لگے گا۔ برقی رو پوری قوت سے اس کے جسم میں سرایت کر جائے گی اور اس کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون جل جائے گا۔ گوشت جلنے کی بو پھیل جائے گی اور دفتر جیلر موت کی کرسی سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کنٹرول روم کی طرف دیکھا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ احمد کا ہاتھ تیزی سے اٹھا اور ایک سوئچ کی طرف بڑھ گیا۔